ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ بے شک تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ بے شک انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ بے شک رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ بے شک اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ اخلاق کا ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ بے شک تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ بے شک تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کا ضرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے جس کی اپنی برائیاں اس کو دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے سے روک دیتی ہیں۔ نہج البلاغہ۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی انسان کی قیمت طے کرنا چاہیں تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ حضرت علی نے مختصر سا جواب دیا، احساس ذمہ داری، یعنی جس شخص میں جتنا احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی دار ہوگا۔ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے کہ اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو، اس کی یا اس کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں اس پاک رشتے سے نوازا ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ لگا اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا بامانی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو نہ شکوہ کرو۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ بے شک جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خدا سے مانگو جب بھی مانگو تو مقدر مانگو عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا۔
کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو۔ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا، بے شک۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کریں مال غنیمت کے لیے۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا، بے شک۔ دولت، رتبہ اور اختیار سے ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے، بے شک۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرے ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ نیکی وہ ہے جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے، جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے، بے شک۔ بے شک وہ احسان و کرم جو تو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے، بے شک۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے، بے شک۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اسے اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا، بے شک۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زندگی میں کبھی خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خوش غرض ہے،
جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ پاک کے سائے میں رہتی ہے۔ بے شک اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں آباد۔